کہ آپ رسم الخط کو الگ کر کے کس اردو کو فروغ دینا چاہتے ہیں، پہلا سوال ہے۔ لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، جی اردو جی کلچر، میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہوں گا، اردو کلچر، یہ کلچر ختم ہوا ہے، اس کو کیسے ریوائیو کیا جائے اس کی فکر، یہ سب سے بڑا اس کو کریڈٹ میں دیتا ہوں سیمانچل میں حقانی القاسمی صاحب، خاص طور ابجد کا نام لینا نہ لینا جی بہت بڑی ناانصافی ہے۔ بڑا شاعر ہونا اور پسندیدہ ہونا دونوں میں فرق، بزرگوں سے درخواست کروں گا کہ ان کے پاس وقت ہے، ریٹائرڈ، میں تو کہتا ہوں ریٹائرڈ جو ہمارے لوگ ہیں ان کی تنظیمیں بننی چاہیے، گاؤں کی سطح پر بھی، شہر کی سطح پر۔ ان دنوں شام ایسے آتی ہے، ان دنوں شام ایسے آتی ہے، موجے خوں میں نہا کے جاتی ہے، موجے خوں میں نہا کے جاتی ہے، ایک صحرا مجھے بلاتا ہے، ایک صحرا مجھے بلاتا ہے، ایک وحشت گلے لگاتی ہے، ایک وحشت گلے لگاتی ہے۔ روبرو کے اس خاص ایپیسوڈ میں آج ہمارے خاص مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد مبشر صاحب۔ نام آپ کا محمد مبشر حسین خالد ہے، خالد مبشر قلمی نام ہے جس نام سے آپ لکھتے ہیں، اسی سیمانچل کے رہنے والے ہیں۔ بیگنا ایک گاؤں ہے کشن گنج کے اندر، وہ آپ کا گھر ہوا۔ بنیادی تعلیم آپ نے اسی شہر ارریہ سے حاصل کی ہے، اور پھر اس کے بعد علی گڑھ سے +2 کیا، پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ گئے جہاں سے گریجویشن کیا، ایم اے کیا، پھر ایم فل کیا، پھر آپ نے پی ایچ ڈی کیا۔ سیمانچل کے بہت ہی مشہور سماجی و مذہبی لیڈر گزرے ہیں، مرحوم مولانا غلام محمد یحییٰ صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں۔ پروفیسر کے ساتھ ساتھ آپ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، ادبی محفلوں کا انعقاد بھی کرتے رہتے ہیں، کانفرنسوں اور سیمیناروں میں مقالات بھی کافی پڑھ چکے ہیں، بہت سے ملکی اور عالمی رسالے میں آپ کی تحریریں چھپ چکی ہیں۔ اس وقت بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں شعبہ اردو میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں کہ اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے 10 سنواد کو وقت دیا۔ ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے سفر حیات پر مختصر روشنی ڈال دیتے جو کہ کشن گنج کے بیگنا گاؤں سے شروع ہوا اور ارریہ علی گڑھ ہوتے ہوئے وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ تک پہنچا۔ عفان کامل صاحب، بہت شکریہ پہلے تو، سمواد میں مجھے اس لائق آپ نے سمجھا، یہ بہت اہم پلیٹ فارم ہے، میں نے اس کے بہت سے پروگرام دیکھے اور مجھے واقعی بہت پسند ہے وہ سلسلہ، تو اس کی مبارکباد بھی آپ کو، اور خاص طور سے مجھے آپ نے یہاں موقع دیا ہے، اس کے لیے خاص شکریہ۔ بہت سی باتیں آپ نے مختصراً ظاہر ہے میرے بارے میں بتا دی، وہ اس میں کچھ محبت بھی شامل ہے، آپ کی مبارکہ بھی ذرا ہو گیا۔ نام وام تو سب ظاہر ہے آپ نے بتا ہی دیا ہے، اور گاؤں بھی بتا دیا ہے۔ سچی بات یہ کہ وہ گاؤں پہلے ظاہر ہے بہت اہم تھا، لیکن زمانہ گزرتا گیا، سب کچھ وہ جو پہلے زمینداری کا معاملہ ہوتا تھا اور ایک خاص تہذیب ہوتی تھی زمینداروں کی، تو وہ گاؤں اس وجہ سے بھی مشہور تھا پہلے، ہمارا گاؤں اور ہمارا خاص طور سے خاندان اس سلسلے سے۔ وہاں جو میرا اپنا پس منظر ہے اس میں 2-3 چیزیں جس پر خاص طور سے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ میرے نانا مرحوم باضابطہ صوفی تھے، اور ان کی تعلیم جو ہے اس زمانے میں طبیہ کالج لکھنؤ میں ہوئی تھی، اور حکمت کی تعلیم انہوں نے حاصل کی، اور اندازہ ہوتا ہے کہ 1935 کے آس پاس وہاں سے وہ فارغ ہو کے آ گئے تھے۔ اسلام پور نالندہ کا ایک بہت مشہور قصبہ ہے، وہاں نانا مرحوم ایک اس زمانے کے بزرگ حضرت ایوب ابدالی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے، اور ان سے بیعت بھی ہوئے اور ان کے خلیفہ بھی ہوئے، تو خلافت ان کو ملی ان سے، حضرت ایوب ابدالی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہی کے صاحبزادے پروفیسر
طیب ابدالی صاحب بھی ہوئے، اور جب بیگنا لوٹے تو انہوں نے بڑی خانقاہ قائم کی، اور ان کے مریدین کا سلسلہ آ، نیپال اور مغربی بنگال اور سیمانچل خاص طور سے یہ رہا۔ اور وہ میں نے بچپن میں ان کو دیکھا بھی ہے، اور اس ماحول کا بھی میرے اوپر اثر رہا ہے، اس لیے میں نے اس کا عرض کیا، یہ بات یہاں بیان کرنا ضروری سمجھا۔ دوسری بات ہے کہ ابتدائی طور پر بالکل جو الف ب کی تعلیم ہے، وہ میرے گاؤں میں ایک بہت پرانا مدرسہ ہے، وہ بھی ہمارے خانوادے کے بزرگوں نے ہی قائم کیا تھا، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ صوفیہ بیگنا کے نام سے۔ اس مدرسے میں اس زمانے 1954 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس وقت بھی فضیلت تک کی تعلیم ہوتی تھی، اور آج بھی وہ سلسلہ قائم ہے۔ اب وہ زمانے کا اثر ہوتا ہے، ظاہر زوال ہر جگہ آیا ہے، تو وہاں بھی ایک طور پر کہنے کی اس طرح کے اساتذہ نہیں رہے، لیکن میرے بچپن تک وہ مدرسہ بہت اچھے اساتذہ وہاں تھے، اور ان سے مجھے کئی زبانیں، خاص طور سے عربی، فارسی، ہندی، انگریزی اور اردو، 5 زبانوں کو بہت اچھی طرح سمجھنے کا وہاں موقع ملا۔ لیکن بہرحال میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے وہ 5 زبانیں آتی ہیں، بس شدھ بدھ میرے اساتذہ بہت اچھے تھے، تو ان زبانوں کی ایک اچھی خاصی شدھ بدھ بہرحال پیدا ہوئی وہاں پر۔ آپ نے ارریہ کا ذکر کیا ہے، لیکن مجھے ارریہ میں باضابطہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا عفان بھائی۔ ہوا یہ کہ وہاں علی گڑھ کی تیاری کے لیے ایک کوچنگ چلتا تھا، کوچنگ سینٹر باضابطہ تھا، وہاں سے میں مستفید ضرور ہوا تھا۔ اس وقت مرحوم احتشام صاحب تھے پرنسپل، اور اساتذہ میں خاص طور سے جنید صاحب اور فاروق صاحب بھی تھے، اور کئی اساتذہ تھے، تو ان لوگوں سے ہم نے استفادہ کیا۔ اور خاص طور سے آپ کے گھر کے سامنے بھی میری رہائش تھی اس وقت۔ ڈاکٹر رشید صاحب غالباً آپ کے چچا ہیں، ان کا گھر اس وقت خالی تھا، مجھے نہیں معلوم، اور تو ہم اکثر آپ کے والد بزرگوار محسن صاحب سے ملتے تھے، اور ان سے بھی استفادہ کرتے تھے۔ اور اس وقت الہرا بورڈنگ بھی تکروا مڈل اسکول کے پاس تھا، تو وہ سلسلہ بھی رہتا تھا میرا۔ تو بہرحال میں نے ہمیشہ محسن صاحب کو اپنے ان بزرگوں میں شمار کیا ہے جن کو دیکھ کر کے بھی بہت کچھ سیکھا گیا۔ بہت زیادہ صحبتوں کا موقع تو نہیں ملا اس وقت، لیکن بہرحال ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، جو ہمارے محسنوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد ہم علی گڑھ آ گئے تھے، اور آپ نے ایک خاص ذکر جو کیا ہے اس کا، سماج سدھار کرانتی سمیتی والد صاحب کی سربراہی میں ایک عوامی تنظیم کی تحریک تھی۔ اس تنظیم کا معاملہ یہ ہے کہ 1983 میں وہ قائم ہوئی تھی، اور اس وقت ضلع پورنیہ تھا، جو کہ آج ارریہ، کشن گنج اور پورنیہ 3 ضلع ہیں۔ تو جی جی اس وقت تینوں ضلعوں میں، یعنی آج کے حساب سے تینوں ضلعوں میں 93 شاخیں، عوامی شاخیں قائم تھیں۔ وہ کچھ علاقہ ارریہ کا بھی شامل تھا، کچھ علاقہ پورنیہ کا بھی شامل تھا، اور کچھ کشن گنج کا بھی شامل تھا۔ تو اس تحریک کا اصل مقصد تھا بدعنوانی کے خلاف، اور جو سماجی جرائم ہیں اور سماجی ناانصافیاں ہیں، تو اس کے خلاف یہ تحریک تھی، اور بہت اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ ان چیزوں کا میرے اوپر گہرا اثر پڑا۔ اور جہاں تک شعر و ادب کی بات ہے، تو میرے والد صاحب اور میرے دادا اور میرے چچا تینوں کا تعلق فارسی زبان اور اردو زبان، اور اردو میں تو باضابطہ میرے چچا اور میرے والد صاحب شاعر ہیں، شاعر تھے میرے والد صاحب، اور چچا ابھی بھی شاعر ہیں۔ اور میرے خانوادے میں اور بھی کئی بزرگ، جیسے میرے دادا کے بھائی منشی معین الدین احمد صاحب مرحوم 1935 میں ایک رسالہ نکالتے تھے، تو اس رسالے کا نام تھا نہار۔ وہ آج بھی کچھ شمارے وہ مل جاتے ہیں ہمیں، ہمارے گھر میں ہیں۔ تو جب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا اثر اگلی نسل پر بھی قائم ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا میرے اوپر گہرا اثر رہا۔ اس کے بعد آپ نے جیسا بتایا، علی گڑھ میں ایک حادثہ میرے ساتھ ہوا، اور اس کے آپ بھی گواہ ہیں، میں وہ چھپانا نہیں چاہتا ہوں۔ سائنس کا طالب علم میں ضرور تھا، والدین بھی چاہتے تھے کہ میڈیکل کرو، لیکن سچی بات ہے کہ میرے مزاج سے میڈیکل سائنس یا کوئی بھی سائنس
اس طرح سے ہم آہنگ نہیں تھی. اور حالانکہ میں نے ان لوگوں کے زور ڈالنے پر تیاری بھی کی تھی. آپ بھی اس وقت پٹنہ میں تھے, ہم بھی آئے تھے پٹنہ, لیکن وہ بات بنی نہیں. بہرحال مجھے زیادہ اس میں دل نہیں لگا اور میں نے چھوڑ چھاڑ دیا وہ سب. بلکہ میں نے تو بڑی مشکل سے 12 پاس کیا تھا. 12 پاس کرنا میرے لیے دو بھر تھا. بلکہ میں یہ سوال کرنے ہی والا تھا آپ سے کہ آپ جی سائنس کے طالب علم میں رہے, پھر یہ ادبی رجحان وہ اس قدر بڑھا کہ پورا آگے کا سفر ہی آپ کا ادبی سفر ہو گیا. جی خیر جی. تو وہ سچی بات ہے کہ واقعی میں اس لائق نہیں تھا. میں یہی کہوں گا میڈیکل سے میری طبعی مناسبت نہیں تھی. ہر آدمی کو خدا الگ الگ کام کے لیے پیدا صحیح, کرتا ہے. بالکل. تو وہ اس میں میرا دل نہیں لگا. بہرحال مجھے کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا. بھائی فزکس میں کئی بار فیل ہوا ہوں, 11th میں بھی 12th میں بھی. کیمسٹری بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تھوڑا بہت بایو سائنس تھوڑا بہت, لیکن وہ بھی بہت زیادہ نہیں. تو بہرحال وہ بڑی مشکل سے میں وہاں سے چھٹکارا میں نے حاصل کیا ہے. اور بہت دنوں تک ڈسٹرب بھی رہا ذہنی طور پر کہ کیا کیا جائے. وہ ظاہر اچانک پوری صورتحال بدل گئی. میں نے علی گڑھ بھی چھوڑ دیا اسی وجہ سے, تاکہ اس اثر سے نکل سکوں, میں اپنے آپ کو نکال سکوں. جامعہ آ گیا تھا بی اے کرنے کے لیے. صحیح. اس میں بھی شروع میں بہت پریشانی ہوئی. والدین نے مجھے بہت ان کو مایوسی ہوئی, اور گھر کے اور لوگوں رشتہ داروں میں بھی کہ کیا کر رہا ہے, بی اے اردو میں کر کے کیا کرے گا, اور دوستوں میں بھی ظاہر ہے. تو لیکن ایک بات یہ تھی عفان بھائی کہ شروع سے جب میں بی اے میں آیا تھا اردو میں, تو ایسا نہیں تھا کہ کسی بہت زیادہ احساس کمتری. میرا یہ فیصلہ بہرحال منصوبہ بنتا کہ مجھے اردو ہی میں آگے بڑھنا چاہیے, صحیح, اور میں صحیح. اصل میں اردو ہی کے لیے پیدا ہوا. بلکہ ہم لوگ ہمیشہ کہا بھی کرتے تھے آپ سے کہ آپ اصل ادب کی دنیا کے آدمی ہیں, اور کہاں یہ ان بکھیڑوں میں آپ آ گئے. صحیح, آپ کی صحیح ظاہر ہے. جگہ آپ بات ہے. جس سال میں 9th میں آیا تھا وہاں مٹو سرکل, اس سال آپ لوگ 10th میں تھے. آپ تھے, جی شبیب بھائی تھے. جی تو آپ لوگ تو سب سے زیادہ ظاہر ہے ہمارے ایک سال بڑے بھائی کی طرح اور سینئر کی طرح تھے, تو ہمیشہ رہنمائی بھی آپ نے کی. اور آپ لوگ سب سے زیادہ سمجھتے بھی ہیں ہم کیا ہیں نہیں ہیں. آپ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے ہمیں. جی علاقائی طور پر بھی ہم لوگ قریب رہے, اور اسکول جی میں بھی, اور ساری چیزیں. بعد میں مجھے پٹنہ میں بھی آپ کی صحبت ملی ہے. ابھی جی نیاز کوثر جی صدیقی بھی بہت یاد آ رہے ہیں. وہ ایک پورا جی سلسلہ جی ہے جی سب کا. جی 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 بالکل. اردو یا کسی بھی ادب میں یا کسی بھی زبان کے فروغ میں رسم الخط کا ہے نا, اور اس زبان سے جڑی تہذیب کا وہ کتنا اہم رول ہے, یا آپ کتنا اسے اہم سمجھتے ہیں؟ بہت بہت اہم بات ہے. بہت اہم سوال اٹھایا ہے. پہلے تو یہ اتنا اہم سوال اٹھانے کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ صاحب میں بہت زیادہ لڑ جاتا ہوں لوگوں سے, مجھے غصہ آتا ہے. فیس بک پر تو میں نے کئی بار بہت سارے شعراء سے, ادیبوں سے یہ معاملہ, میرا جو اردو والے ہیں ان سے بھی, مطلب دوسرے لوگوں سے تو کیا اپنے لوگوں سے مجھے لڑنا پڑتا ہے. افسوس ہوتا ہے. رومن میں لکھیں گے اردو, دیوناگری میں لکھیں گے خاص طور سے. اور ایک معافی کے ساتھ ایک تنظیم ہے, ایک ویب سائٹ ہے, بہت اچھا کام کر رہی. میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں, اس کی خدمات کا. نام بھی لینا کوئی ہے, سب لوگ جانتے ہیں, ریختہ فاؤنڈیشن. جی جی ریختہ کی, بلکہ بہت بڑا جی کام وہ لوگ کر رہے ہیں. بالکل. میں انہیں داد دیتا ہوں, ان کا احسان مند ہوں کہ اردو پر انہوں نے بہت بڑا احسان کیا ہے. شاید اردو کی تمام بیشتر اچھی کتابیں انہوں نے اپنے یہاں ظاہر یکجا اپلوڈ کر دی رکھی ہیں. جی, اور بھی ظاہر ہے جس طرح کا ان کا ریختہ, جشن ریختہ ہوتا ہے, اردو والوں کو جس طرح جوڑا ہے. لیکن میری سب سے سنجیو بڑی شکایت, جی سنجیو جی سراب صاحب, سنجیو سراب خود میں, جی خود میں نے بھی وہاں کام کیا ہے. شروع میں جب لانچ نہیں ہوا تھا تو میں نے وہاں 6-7 مہینے وہاں اچھا کام کیا تھا. جی, اچھا اور مجھے اچھا بھی لگتا تھا وہاں پر. لیکن بعد میں پتہ نہیں کیا اسباب رہے, شاید کچھ کاروباری کہنا چاہیے مسائل ہوں, مارکیٹنگ کے مسائل ہوں, یا جو بھی مسئلہ ہو. مجھے نہیں لگتا کوئی منصوبہ بند ذہن ہوگا اس کے پیچھے. دوسرے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی منصوبہ بند ذہن ہے. لیکن جی بہرحال یہ سچی بات ہے, یہ تلخ حقیقت ہے کہ اردو رسم الخط میں نظر انداز کیا گیا ہے, ریختہ میں بھی. اور وہیں سے شاید یہ فیشن بنا ہے, جو مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے, کہ اردو کو رومن میں لکھو یا ہندی میں لکھو. بھائی ایسا کیوں؟ کیا کسی دوسری زبان کے ساتھ یہ حرکت گوارا کی جاتی ہے؟ بالکل نہیں, پسند ہی نہیں اچھا, کرتے لوگ یہ. ان کا سوری مطلب معذرت کے ساتھ, ان کا یہ کہنا ہے, ان کے اس تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ
جو شاعری ہے اردو ادب ہے وہ بہت محدود بہت ایک حلقے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے. تو اس کو عوامی بنانے کے لیے، کیونکہ علامہ اقبال ایک بہت ہی خاص حلقے کے لیے ہیں، یا میر کی آپ بات کر رہے ہیں بہت خاص حلقے کے لیے، تو شاید ایک وجہ وہ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ بہت جنرلائز کرنے کے لیے، عام کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ جو اردو پڑھ نہیں پا رہے ہیں اس کے رسم الخط کو، وہ بھی اردو شاعری پڑھ پائیں. یہ ان کا ایک جی ہمیں ایک بات سمجھ لینی ہوگی. ہم اگر اردو زبان کا فروغ چاہتے ہیں تو اردو زبان کا ایک ایسا حصہ ہے رسم الخط کہ آپ رسم الخط کو الگ کر کے کس اردو کو فروغ دینا چاہتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے، کون سی اردو پہنچانا چاہتے ہیں آپ؟ بہت بڑا سوال ہے یہ. تو یہ بہانہ کرنا کہ ہم اردو کی خدمت کر رہے ہیں، اردو کو فروغ دے رہے ہیں، غیر اردو جہاں تک پہنچا رہے ہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اردو رسم الخط کے ساتھ ان تک پہنچاتے ہیں. اور وہ ایک پروگرام چلا رہے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، آموختہ کے نام سے، آموزش کے نام سے اردو رسم الخط بھی جی اردو سکھا بھی رہے ہیں. لیکن یہ جو ایک پورا سلسلہ پرنٹ جتنے مجموعے آ رہے ہیں ان کے اردو شعراء کے مجموعے میں، وہ پہلے ہندی دیوناگری رسم الخط میں آپ لا رہے ہیں، اس کے بعد آپ ضرورت محسوس ہوتی ہے کچھ اگر ظاہر ہے تو پھر اس کے بعد اردو میں لے آتے ہیں آپ. تو یہ کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے. کس اردو کی خدمت ہو رہی ہے؟ اردو کو اس کے رسم الخط سے کس طرح الگ کیا جا سکتا ہے، یا کسی بھی زبان کو، کسی بھی زبان جی یہ ٹیڑھی میڑھی لکیریں نہیں ہیں، اصل میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ان لکیروں میں ایک کسی زبان کی تہذیب، اس کا ٹریڈیشن، اس کی روایت اصل میں چھپی ہوئی ہے نا. اس کو ہم اس کی روح کو ختم کر رہے ہیں اصل میں. تو زبان کی خدمت اس کے رسم الخط سے الگ کر کے کرنے کا کوئی جواز قائم نہیں ہوتا. ایک اس سے ملتا جلتا ہی ایک سوال ہے کہ اردو زبان اس کے فروغ کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، آخر اس کو محفوظ کیا جانا، فروغ بھی دیا جانا اور پھر محفوظ اس کی حفاظت بھی کرنا، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو کیا اقدامات ہیں جو بیسک طور پہ، پریکٹیکل طور پہ ہم ایک عام انسان کو بھی کرنے کی ضرورت ہے؟ سرکاری جو اقدامات ہیں وہ تو خیر ہوتے ہیں سرکاری طور پر، جو بھی ہوں ان کے اندر خامیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن عام گھروں میں جس طرح سے پہلے رواج تھا، جو کلچر تھا، تو اس کی حفاظت کے لیے، اس زبان اور اس تہذیب کی حفاظت کے لیے آخر کیا اقدامات ہیں جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ کی جانے چاہیے؟ یہ بھی بہت اہم، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم سوال ہے. اصل میں کیا ہے، یہ کسی بھی زبان سے اس کے بولنے والوں یا جس کی وہ زبان ہے اس سے اس کی کیسی وابستگی ہے، کس طرح کا کمٹمنٹ ہے، یہ اس سے طے ہوگا. اصل میں بڑی بدقسمتی ہے کہ اردو سے شاید اس طرح کا کمٹمنٹ یا اس طرح کی وابستگی کہہ لیجیے جو اردو والے ہیں ان کی شاید کم ہو گئی ہے. اس کے اسباب تہذیبی بھی ہیں، اس کے اسباب تاریخی بھی ہیں، اس کے اسباب یہ بھی ہیں کہ جس طرح کا ہمارے ملک میں جو ماحول بنا، سیاسی ماحول، اس کے اثرات بھی مرتب ہوئے. یہ اس کی پوری ایک تاریخ 1947 کے بعد خاص طور سے یہ اس کے پیچھے کئی اسباب ہیں، سیاسی اسباب بھی ہیں، تہذیبی بھی ہیں، تاریخی بھی ہیں. یہ تین اسباب خاص طور سے، معاشی اسباب کو میں بہت آخر میں لاتا ہوں کہ اس زبان کا رشتہ چونکہ ظاہر ہے معاش سے بہت کم قائم ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی اس زبان کے ساتھ کچھ مسائل پیدا ہوئے، لیکن اس کو میں آخر میں لاتا ہوں. ایک مسئلہ چھوٹا سا وہ ہو سکتا ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اردو والوں سے، اس کو شعر و شاعری کی زبان کیوں بنا دیا گیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کوئی بھی زبان، دنیا میں کوئی بھی زبان ہو، کیا اس میں صرف شعر و شاعری ہوتی ہے؟ کیا زبان کا مقصد صرف شعر و شاعری کرنا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اگر اردو زبان ہے تو زبان کا مقصد ہے ترسیل، زبان کا مقصد ہے ابلاغ، زبان کا مقصد ہے کمیونیکیشن. تو اس کے لیے استعمال کیوں نہیں ہو رہی ہے اردو؟ اگر ہم نے اس کو اس حد تک اس طور پر نہیں لیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف شعر و شاعری کی حد تک اگر ہے تو کوئی بھی زبان دنیا میں شعر و شاعری کی بنیاد پر زندہ رہے، یہ ممکن نہیں ہے. تو سب سے پہلا کام اردو والوں کو اردو کو زبان سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے زبان نہیں سمجھا، اس کو صرف شعر و شاعری سمجھ لیا کہ چند غزلیں پڑھ دو اور کچھ مشاعرے کر دو، واوائی کر دو. زبان یہ شاعری نہیں ہے بھائی، یہ زبان ہے. زبان کا مقصد کیا ہے پہلے یہ سمجھنا چاہیے. ہم جو کچھ دوسروں تک پہنچاتے ہیں اس کا میڈیم جب تک یہ زبان نہیں بنے گا، جب تک اس زبان کو ہم اس کا میڈیم نہیں بنائیں گے، کوئی بھی زبان دنیا میں ظاہر ہے برقرار نہیں رہ سکتی، اپنا وجود قائم نہیں رہ سکتی. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پورا پلان
ہم اس کو سامنے رکھ کر کے تیار کریں کہ یہ ترسیل کا ذریعہ ہے، یہ کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، یہ ابلاغ کا ذریعہ ہے، پہلے اس کو سامنے رکھیں۔ اگر ذہن میں پہلے سے سوار ہو کہ اردو کا مطلب مشاعرہ ہے، صحیح۔ اردو کا مطلب جو ہے، تو یہ پھر وہیں سے سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ کچھ بنیادی چیزیں جو کی جانی چاہیے گھروں کے اندر، جو صاحب پہلے رواج تھا وہ اس طرح جی کی جی کچھ چیزیں نشاندہی کر دیتے ہیں۔ اگر آپ جیسے کہ پہلے بہت سی چیزیں ایسی بھی تھیں، لوگ بہت سے رسالے منگواتے تھے، جی اخبارات بھی آتے تھے۔ اب تو یہ کہیے کہ اردو کے جو اخبارات ہیں وہ صرف مدارس سے جو فارغین ہیں ان جی کے گھروں میں دکھیں گے آپ کو، عام جگہ بڑا مشکل ہو گیا، رسالے لوگ وہ خریدنا بند کر تمام دیے ہیں۔ سفارشات اور تجویزیں وہی ہیں جو سب کے پاس ہوتی ہیں، وہی کہ مطلب کہ بھائی بچوں کو اردو پڑھائیں، یہ سب کہتے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کہوں گا۔ اب وہ جی بچوں کو اردو پڑھانے کا معاملہ یہ ہے صاحب کہ اب دیکھیے کہ ہم لوگ بچپن میں کس طرح، آپ بھی اسی نسل میں شامل ہیں، جی آپ نے ظاہر ہے والدین سے ہی سب سے پہلے تو الف بے پڑھنا سیکھا۔ اچھا، ہم لوگ سب سے پہلے الف بے پڑھتے تھے، سب سے پہلے ہمارا صحیح آغاز ہوتا تھا الف بے سے۔ اب صحیح اس کے اسباب کیا ہیں؟ پورا نظام تعلیم بدلا ہے، ظاہر ہے وہ صورتحال بدلی ہے، لیکن ایک بات ضرور صحیح کہنا چاہوں گا، جی اردو جی کلچر، میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہوں گا، اردو کلچر، یہ کلچر ختم ہوا ہے، اس کو کیسے ریوائیو کیا جائے اس کی فکر کیا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں عفان بھائی، جی ہر جگہ اردو نظر آتی تھی، مطلب اپنے سماج میں دکان کا بورڈ ہوتا تھا اردو میں، یا مکان میں جو لکھا ہوتا تھا وہ اردو جی میں۔ جی بالکل ہم لوگ بچپن میں یاد ہے اچھی طرح سے، ہم لوگ اللہ نہ کرے ایسی کوئی قبرستان میں لوگ کتبہ لگاتے ہیں، آج آپ جائیں تو لگتا ہے کہ ہمارے استاد بڑی اچھی بات کہتے ہیں صحیح کہ جیسے ان قبرستانوں میں جو فرشتے آتے ہیں ان کو اردو نہیں آتی، اس لیے لوگ دیوناگری میں لکھتے ہیں یا رومن میں لکھتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اب میرے استاد خالد محمود صاحب کے پاس ایک محسن آیا، ایک جو مدرسے کے لیے چندہ وصول کرتے ہیں جو جی لوگ، جی تو انہوں نے کچھ پیسے دیے، تو رسید انہوں نے ہندی میں لکھ کر کے، ہندی دیوناگری میں رسید کاٹ کر کے ان کو دیا۔ انہوں نے سختی سے کہا کہ آپ اگر اردو میں لکھ سکتے ہیں تو میرا چندہ قبول کیجیے، ورنہ میرے پیسے واپس کیجیے آپ۔ تو یہ صحیح رویہ اردو کے لیے یہ حساس یہ ہونے کی ضرورت ہے، صورت مطلب اپنی زبان کے سلسلے میں حساسیت میں بھی کمی آئی ہے معاشرے میں۔ ایک جگہ میں گیا، ہمارا علاقہ، پتہ نہیں آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے شاید، جی چمانا جانتے ہوں گے آپ، چمانا جی لفظ جی 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 جس جی کو، شادی کے وقت میں جو جی 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 شادی کے جی وقت، تو جی جی پہلے ہم لوگ بالکل تصور نہیں کرتے تھے کہ کوئی اس کو ہندی میں یا انگریزی میں کوئی نام لکھے گا۔ اب صاحب آج کل عام ہو گیا ہے، وہ چمانا لکھیں گے اردو والے لوگ، اردو کلچر والے لوگ تو رومن میں یا ہندی میں لکھتے ہیں، رقعہ بھی لکھتے ہیں، انویٹیشن جی کارڈ بھی آتا ہے تو انگریزی میں آتا ہے، جی بلکہ ہندی میں آنے لگا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ سختی کا ہو کہ بھیا ہمیں آپ اردو، میرا نام اردو میں لکھیے آپ، یا مجھے صحیح جو آپ رقعہ دے رہے ہیں وہ اردو میں دیجیے۔ یہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے، کلچر جس کی بات میں ہے صحیح کہ اردو کلچر صحیح پیدا کرنے کی ضرورت کلچر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، صحیح کہہ ہے۔ رہے ہیں آپ۔ اچھا، سیمانچل کو لے کر کے آپ اردو ادب اور زبان کے تعلق سے کتنا پر امید ہے، یا کوئی مایوسی ہے، یا کچھ چند نام جو یہاں پہ ہیں جو لوگ ان خدمات کو انجام دے رہے ہیں، جن کو جاننا یہاں کی اس جنریشن کے لیے ضروری ہے، تو تھوڑی سی روشنی اس سب پہ ڈال سے دیتے ہیں آپ۔ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے عفان بھائی۔ اس پچھلے گزشتہ 10 برسوں میں، خاص طور سے میں 10 برسوں کا نام خاص طور سے لینا چاہوں گا، گزشتہ 10 کیا چلیے 15-20 برس کہہ لیجیے، زیادہ اچھا ہے، بڑھا لیں آپ وقت۔ جی جی ادھر ایک مثبت کہنا چاہیے سیمانچل کے لیے ایک بات یہ آئی ہے اردو کے حوالے سے کہ ہمارے ادیب اور شعرا، بہت اچھا نام دیا، حاشیائی بستی، جی مارجنلائزڈ، ایک نیگلیکٹڈ ایریا جو تھا وہ سیمانچل کا تھا۔ مین اسٹریم میں ہمارا نام نہیں آتا تھا، اردو لٹریچر کا جو مین اسٹریم جو جی ہمارا کلچر ہے اس میں ہمارا ایک بھی نام نہیں آتا تھا ہمارے سیمانچل کا۔ ادھر گزشتہ 20 برسوں میں، جس میں حقانی القاسمی کا بہت اہم حقانی کردار ہے قاسمی، خاص جی طور جی سے، جی جی، بالکل جی انہوں نے ایک، بلکہ اردو کریٹیسزم میں ایک نئی اصطلاح انہوں نے وضع کی ہے، ایک نئی ٹرمینولوجی دی ہے اردو کو، وہ ہے حاشیائی بستی۔
تو حاشیائی بستی۔ اب حاشیائی بستی پہ بہت کام ہونے لگا، حاشیہ کہ بھائی جو لوگ مرکز سے دور ہیں دلی اور لکھنؤ سے، وہاں بھی دیکھا جائے جا کر کے کہ کس طرح کی شاعری ہو رہی ہے، کس طرح کا ادب لکھا جا رہا ہے، کس طرح کا فکشن لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا اس کو کریڈٹ میں دیتا ہوں سیمانچل میں حقانی القاسمی صاحب کو۔ انہوں نے یہ اصطلاح وضع کی ہے، گڑھی ہے، یہ اصطلاح ان کی دی ہوئی ہے، اور اب یہ کام بہت آگے بڑھنے لگا ہے۔ اچھا رسائل بہت اچھے، خاص ابجد کا نام لینا نہ لینا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ ابجد نے اس ماحول کو بہت فروغ دیا۔ ہمارے سیمانچل کے ادیب اور شعرا جو گمنام تھے ان کو مین اسٹریم میں لا، نیشنل لیول پر لا کر کے یہ بھی ہمارے شاعر ہیں، یہ بھی ہمارے فکشن نگار ہیں۔ تو یہ گزشتہ 20 برسوں میں یہ کام ہوا ہے۔ اور ایک اور اچھی بات یہ ہوئی ہے اس دوران، میں کچھ نام جانتا ہوں، کچھ نہیں بھی، ضروری نہیں کہ میں فہرست سازی کرنے نہیں بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کا نام چھوٹ جائے۔ ہاں بالکل۔ جو مین اسٹریم ہماری مرکزی یونیورسٹیاں ہیں، سینٹرل یونیورسٹیز ہیں، جن کے اردو کے شعبے بہت زیادہ پوری دنیا میں مشہور ہیں، جس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، اس میں جامعہ ملیہ بھی آتا ہے، اس میں دہلی یونیورسٹی اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی بھی ہے، اور اگر آپ حیدرآباد چلے جائیں وہاں بھی کئی یونیورسٹیاں ہیں۔ تو یہاں ہمارے لوگ اب آنے لگے ہیں، سیمانچل کے لوگ اردو کے شعبوں میں انہوں نے بحیثیت پروفیسر اپنا ایک مقام قائم کیا ہے۔ تو اس سے بھی سیمانچل کی ایک قدر و قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر زاہد الحق صاحب ایسوسیٹ پروفیسر ہو گئے ہیں حیدرآباد کی ایک بہت اہم یونیورسٹی میں، اور اسی طرح جی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ڈاکٹر معید الرحمان صاحب پروفیسر ہوتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ سیمانچل کے لیے کہ وہ شعبہ اردو سے وابستہ ہیں۔ اور بہار کے کئی، ابھی جو وہ ہوا ہمارے یہاں سلیکشن ہوا بہار اسٹیٹ پی پی ایس سی کی طرف سے، پی پی ایس سی کی جانب سے کئی ہمارے بہت اچھے اسکالرس کا تقرر ہوا ہے اچھے کالجز میں، جس میں ڈاکٹر تنزیل اطہر بھی ہیں، ڈاکٹر احمد علی جوہر بھی ہیں، اور بھی بہت سے دوست، میں نام نہیں لے پا رہا ہوں سب کا، معذرت کے ساتھ۔ تو یہ لوگ جو آئے ہیں تدریس میں، تدریس کے پیشے میں، اکیڈمکس میں جو آئے ہیں، تو یہ ایک بہت مثبت پہلو ہے سیمانچل کے لیے۔ شعر و ادب کی اسی طرح ہندی میں بھی، انگریزی میں بھی، اور دوسری زبانوں میں بھی بہت اچھے لوگ جو ہے مرکزی سطح پر اب آنے لگے ہیں، پہلے اس کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ کسی شاعر کوئی ایسا نام شاعری کی دنیا میں جس نے آپ کو بہت متاثر کیا، چاہے وہ کہیں کا بھی، سیمانچل کا ہو سکتا ہے یا اچھا نہیں، اگر آپ پوری روایت کی بات، چونکہ آزادی دی ہے آپ نے پوری روایت کی، ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بڑا شاعر ہونا اور پسندیدہ ہونا دونوں میں فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا شاعر ہو لیکن مجھے پسند نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی نسبتاً چھوٹا شاعر ہو لیکن مجھے زیادہ۔ تو گرچہ اردو دنیا میں اگر آپ ایک تنقیدی زبان میں بات کریں تو سب سے بڑا شاعر میر کو کہا جاتا ہے اور غالب کو کہا جاتا ہے، لیکن مجھے پسند سب سے زیادہ علامہ اقبال ہے۔ اب اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، میری حیثیت اس سے ہم آہنگ ہے، میری سینسیبلٹی زیادہ قریب تر ہے اقبال سے۔ بہرحال اس کا انکار نہیں کہ غالب اور میر بڑے شاعر نہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، بالکل سب سے بڑے متاثر ہونا، صحیح بات، متاثر ہونا۔ اور چونکہ آپ نے پوری اردو کی بات کی ہے تو سب سے زیادہ اقبال پسند ہیں، اور بعد کے لوگوں میں کئی لوگ ہیں، جوش ملی آبادی ہیں، علی سردار جعفری ہیں، اور خاص طور سے عرفان صدیقی، اور بعد میں یہ افتخار عارف، یہ ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ ان کی شاعری سے میں بہت اپنے آپ کو قریب محسوس کرتا ہوں، جیسے لگتا ہے کہ ان کو پڑھتے ہوئے جیسے میرے اندر کی آواز ہو۔ یہ ہمارا جو علاقہ رہا ہے سیمانچل، یہ ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ رینو کی دھرتی کہا جاتا ہے اس کو، عیسیٰ اور فرتاب کی دھرتی بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ رینو کے تعلق سے بہت سا مواد ابھی آپ جب بھی کھوجنے بیٹھے، تلاشنے بیٹھے تو مل جائے۔ فرتاب کے تعلق سے پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی کہ جس طریقے سے اس علاقے کو فرتاب کو یاد کرنا چاہتے تھے، یا ان کی حفاظت کی جانی چاہیے تھی، یا جس طرح سے رینو کو لوگوں نے بچا کر کے رکھا ہے، اور رینو کی دھرتی اس سے سمجھ میں بھی آتی ہے کہ نہیں واقعی یہ رینو کی دھرتی ہے۔ فرتاب اس دھرتی میں کہیں دکھتے نہیں، نظر نہیں آتے، کیا اس پہ کوئی آپ کی؟ جی بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے عفان بھائی، ذرا دیکھیے آپ
ایک بات تو آپ بھی تسلیم کریں گے کہ رینو کو دو چیزوں نے بہت فائدہ پہنچایا. ایک تو وہ ہندی کے ادیب ہیں، افسانہ نگار، ناول نگار. جی ہندی کے فکشن رائٹر ہونے کی حیثیت سے بھی ان کو فائدہ پہنچا ہے، یہ تو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ ہندی والوں نے جتنی قدر کی، صرف میں سیمانچل کی بات نہیں کر رہا ہوں، نیشنل لیول پر جی جی ہندی والوں نے ان کو پرانتیہ یا سیمانچل کا پریم چند کہا ہے، اور نیشنل لیول پر کہا ہے. ایسا نہیں کہ صرف وہاں کے لوگوں نے مانا ہو. اور صحیح. آپ دیکھیں کہ ان کی قدر اس طرح ہوئی کہ بھائی ایک فلم بنی باضابطہ، میلا آنچل، تیسری قسم. جی میلا آنچل جی ناول کا نام ہے، اس پر جو فلم بنی وہ تیسری قسم. تو جس طرح سے ان کی قدر افزائی ہندی والوں نے کی، بہرحال اردو میں وہ ماحول تو اس ایک کا بھی اثر ہوا. آپ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی شہرت میں اس فلم کا بھی اہم کردار ہے، ورنہ شاید اتنا زیادہ ان کی شہرت ہوتی بھی تو ایک خاص حلقے میں ہوتی، عوامی حلقے میں نہیں ہوتا. اچھا، ایک طرف تو یہ ہوا. اچھا، رینو نے جو کچھ لکھا آپ کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ پریم چند کا جو کلچر ہے، پریم چند کی جو زبان ہے، پریم چند کا جو اسٹائل ہے، گاؤں کو اور گاؤں کے کلچر کو لے کر کے اسی کو قائم رکھا رینو نے. اور رینو نے واقعی، ایک سیمانچل کا عام آدمی جب پڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میرے دل کی دھڑکن ہے، میری بات ہے، یہ میرا میری آواز سماج ہے. ہے. صحیح. میری گیس لائٹ، آپ کو شاید آپ نے پڑھا ہوگا گیس لائٹ. جی 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 جی. گیس لائٹ یا سرچ لائٹ، کیا نام تھا اس کا؟ نہیں، گیس ہاں لائٹ ہی نام تھا. گیس لائٹ ہی ہے گیس غالباً. لائٹ، ہاں. وہ کیسا لگتا ہے ہمیں؟ اپنا بچپن نظر آتا ہے اس میں کہ ہم لوگ بھی گیس لائٹ میں ایسے ہی کرتے تھے، گاؤں میں گیس لائٹ آنے سے. آپ تو خیر جو شہر میں پلے بڑے ہیں، جو لیکن ہم نہیں، یہ شہر بھی گاؤں جیسا ہی ہے. تو جی بہت معذرت کے ساتھ اردو ایک شہری زبان ہو کے رہ گئی ہے. اردو میں گاؤں کم آ پایا ہے، اور شاعری میں تو سب سے کم آیا. فکشن میں اچھا، آ بھی گیا. یہ بہت خاص بات بتائی آپ نے کہ جی اردو جو ہے وہ ہاں، شہری زبان جی ہو کے رہ گئی، اس میں گاؤں کے الفاظ بہت کم آ پائے. اور اور رینو خاص نے طور سے. بہت دکھایا ہے جی ان چیزوں جی. اچھا، کو. جی اور دوسری بات یہ کہ اردو جو ہے فکشن کی زبان کم ہے، شاعری کی زبان زیادہ ہے. اچھا، فکشن میں، اچھا. اچھا، ہوں. عیسیٰ فرتاب کا معاملہ ہے کہ وہ صحیح. شاعر ہیں، اعلیٰ درجے کے شاعر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بھائی بالکل ایک شخص صحیح. ہے 3 زبانوں میں شاعری کر رہا ہے بیک وقت، عربی میں، صحیح. فارسی میں، اردو میں. اور وہ لیول یہ ہے کہ صاحب ظاہر ہے ان پر علیم اللہ حالی جیسے ناقد نے کام کیا، انہوں نے کہا بھائی جی، اقبال کا اثر نظر آتا ہے. اقبال لیکن یہ پورنیہ لگتا ہے بھی کہ کہا جاتا تھا جی ان کو. جی جی. لیکن مسئلہ وہی ہے اصل میں کہ سیمانچل کو اپنا دل دھڑکتا ہوا اس شاعری میں محسوس نہیں ہوتا. وہ اگر فکشن ہوتا اور فکشن کی زبان ہوتی تو شاید ہم زیادہ قریب ہوتے اس سے. میں تو صحیح صحیح. بحیثیت خالد مبشر جامعہ میں بیٹھ کے پڑھوں گا تو بہت لطف لوں گا، لیکن صحیح. میرے گاؤں میں کوئی بیٹھا ہوا عام آدمی پڑھے گا تو اتنا وہ اس سے قریب نہیں ہو پائے گا. تو ایک وجہ یہ بھی رہی عیسیٰ فرتاب کے ساتھ اس طرح سے وہ نام نہیں آ پایا سیمانچل میں ابھر کر کے، یا اس طرح کے اور بھی دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. جی جی، اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں. ان کو ہے کہ عام شاعری نہ ہو پائی ان کی، تو اس کی وجہ سے جی عام لوگوں تک یہ بات کم پہنچ جی گئی بنسبت کے رینو جی کے. جی آپ اپنے علاقے کے لیے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، جہاں آپ نے بچپن گزارا، اور اب تک یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے گاؤں سے جڑے ہوئے ہیں، آپ شہری نہیں ہو گئے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے. اور آپ کا سلسلہ بھی ہے جو مستقل آنے کا لگا رہتا ہے، اور فکر مند بھی رہتے ہیں اپنے علاقے کے لیے. اس کی وجہ سے کچھ سوشل آرگنائزیشنز ہیں جس سے آپ جڑے ہوئے بھی. ہیومن چین میں باضابطہ آپ غالباً سچیو ہیں، سیکریٹری بھی ہیں بھی شاید، جہاں تک میری جانکاری ہے. جی. تو اس علاقے کے لیے کو پے بیک کرنے کے لیے جو کچھ آپ کو اس علاقے نے دیا ہے پیار محبت کی شکل میں، کلچر کی شکل میں، تو آپ نے کیا سوچا ہے؟ کس طرح سے آپ اس علاقے کے لیے کوئی خاکہ ہے ذہن میں، یا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ اس پر روشنی ڈالیں. اس کو عفان بھائی ہم لوگ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جی جی. اپنی اپنی سطح پر جو بھی کچھ کر رہا ہے تو صحیح. وہ ایک طرح کا کوئی احسان تو نہیں، لیکن جو کچھ کر رہا ہے وہ مٹی ہی کا ہے بہرحال، وہ صحیح اس سے الگ نہیں ہے. صحیح، اگر بالکل میں صحیح. کچھ لکھ رہا ہوں، کچھ پڑھ رہا ہوں، کچھ کر رہا ہوں یا کہیں بھی ہوں، تو وہ بہرحال اسی مٹی کا اثر ہے یا اسی مٹی کی دین ہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے لوگ اسی سے ہمیں وابستہ کر کے دیکھیں گے بعد میں بھی. بالکل بالکل بالکل. وہ مجھ سے جو غلطی ہوگی اس کا وہ بھی جی خمیازہ جی ہماری مٹی کو بھگتنا پڑے گا.
جو کچھ اچھی بات بھی ہو جائے گی وہ بھی ہماری مٹی کو ہی اس کا کریڈٹ جائے گا کہ ہاں بھائی یہ فلاں جگہ کے ہیں یا فلاں جگہ کے تھے. تو ایک طریقہ تو یہ, لیکن دوسری بات بہت سالڈ ہو کے بھی کام کریں, اس سے بات نہیں بنے گی, یہ بہانہ ہے. میں تو یہ بات جو میں نے کہی ہے صرف بہانہ ہے, لیکن ایک سالڈ پلان بھی ہونا چاہیے کہ صاحب یہ ہم کرنا چاہتے ہیں سیمانچل میں. بھائی سچی بات یہ ہے کہ یہاں مجھے جو بھی کرنا پڑے گا, میری مجبوری ہے کہ یہیں کوئی ایسا کام کرنا ہوگا کہ میں وہاں زمین پر نہیں ہوں, مٹی میں نہیں ہوں. ظاہر ہے کبھی کبھی جاتا ہوں وہاں, تو کوئی ایسا کام جو یہاں بیٹھ کے میرے لیے ممکن ہو, وہاں کے لیے ہو. تو اس کے لیے ایک طریقہ میں نے یہ اختیار کیا کہ جیسے آپ نے عرض کیا ہیومن چین کی بات, تو اس کو 3 سطح پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تعلیمی بیداری کا کام آج بھی. بھائی عفان بھائی آپ شہر میں شاید زیادہ اندازہ نہ ہو آپ کو, ارریہ شہر تو کشن گنج سے بہت آگے ہے بہت سے معاملات میں. کشن گنج کے گاؤں میں صورتحال بہت مختلف ہے. ابھی بھی میں آپ سے کیا عرض کروں, 2 دہائیاں گزر گئیں اور انجینئرنگ کا بھوت ابھی بھی ہمارے گاؤں سے نہیں اترا ہے. آج بھی اگر آپ کسی بچے سے پوچھیں یا گارجن سے پوچھیں کہ بچے کو کیا کروانا ہے آگے چل کے, تو وہ انجینئرنگ یا میڈیکل کو لیتا ہے. مطلب آپ تصور کر سکتے ہیں اویئرنیس کی کتنی کمی ہے. تو ایک بڑا کام جو ہم یہاں سے رہ کے بھی کر سکتے ہیں وہ اویئرنیس کا ہے, اور ہم یہ کام کرتے ہیں, ابھی بھی ہم یہ کر رہے ہیں. کیریئر گائیڈنس کہہ دیجیے اس کو یا کاؤنسلنگ کہہ دیجیے. ہم جا کر کے وہاں اسکولوں, میرا وقت زیادہ گزرتا ہے اسکول میں بچوں کے ساتھ یا مدرسوں میں بچوں کے ساتھ یا وہاں کے اساتذہ اور گارجنس کے ساتھ. ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ایک بات ذہن میں بٹھا دی جائے کہ اسکوپ سبجیکٹ کا نہیں ہوتا ہے, اسکوپ خود کسی شخصیت کا ہوتا ہے. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسکوپ نہ انجینئرنگ کا ہے, نہ میڈیکل کا ہے, نہ اردو کا, ہندی کا ہے. اسکوپ تو اس شخص کا ہے جس نے اس کو اپنے لیے میدان چنا ہے. تو یہ بات گارجنس کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں, مستقل اسکولوں میں اور مدرسوں میں جا کر کے اور بچوں کے درمیان رہ کر کے. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ کام بہت بنیادی ہے. ہر سال جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو بہت اہم بات ہے, اب تک تو ہم لوگ میڈیکل انجینئرنگ کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے. جب ان سے میں کہتا ہوں کہ صاحب علی گڑھ میں کیا کیا مواقع ہیں, جامعہ میں کیا کیا کر سکتے ہیں, جے این یو اور ڈی یو میں آپ کے لیے کیا کیا ہے, یا حیدرآباد کی مختلف یونیورسٹی میں آپ کس طرح کم خرچ میں بہت کچھ کر سکتے ہیں, تو وہ حیران ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یار ان کے ساتھ ضرورت ہے ان کو یہ بتانے کی. تو آج بھی ارریہ کے اور پورنیہ اور کشن گنج اور کٹیہار کے گاؤں میں جا کر, شہر کی بات تو میں بہت زیادہ نہیں کہوں گا, شہر میں ابھی اویئرنیس ہے ماشاءاللہ, لیکن گاؤں میں جا کے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں ابھی فی الحال یہی کر پا رہا ہوں, آگے دیکھیے کیا خدا کام لیتا ہے. آخر میں یہ پوچھنا, بلکہ کوئی ایسی بات ہے جو شاید مجھے پوچھنی چاہیے تھی, میں پوچھ نہیں پایا, رہ گئی, یا آپ بتانا چاہیں, یا اس نئی جنریشن کے لیے. اصل میں ہم لوگوں کا جو جنریشن ہے وہ بالکل 2 پیڑھیوں کے بیچ کی جنریشن ہے. ایک طرح سے کنیکٹیوٹی کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں, اور سمواد بھی اسی وجہ سے ہم لوگوں نے شروع کیا ہے کہ کچھ ان لوگوں سے جوڑ دیں جو ان لوگوں سے آپس میں ناواقف ہیں. تو اس تعلق سے کوئی ایسی بات مجھے شاید پوچھنی چاہیے تھی, یا میں پوچھ نہیں پایا, تو آپ بالکل آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں. دیکھیے باتوں کا سلسلہ تو بہت ہوتا ہے. آپ ظاہر ہے اتنے کم وقت میں آپ بھی بہت ساری باتیں جان بوجھ کر کے آپ نے نہیں پوچھی ہوں گی, آپ کے ذہن میں بھی رہا ہوگا. ایک بات بس کہہ سکتے ہیں آخر میں کہ ایک بات یہ ہے عفان بھائی کہ ہر جگہ کا, صرف سیمانچل کا نہیں, ہر جگہ کا یہ مسئلہ ہو گیا کہ گاؤں چھوڑ کے شہر کی طرف, بڑے شہروں کی طرف لوگ بھاگنے لگے ہیں, روزگار کے لیے بھی, تعلیم کے لیے بھی. تو گاؤں خالی ہوتا جا رہا ہے, وہاں صرف بزرگ ملیں گے آپ کو, یا چھٹیوں میں چند نوجوان مل جائیں گے جو صرف چھٹیوں میں والدین کے ساتھ تھوڑا بہت وقت گزارنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو یعنی یوتھ کا جو تعداد ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے گاؤں میں, چھوٹے شہروں میں بھی. تو اس کے سلسلے میں ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ جتنے لوگ باہر رہتے ہیں لیکن ان کو مٹی سے جوڑا جائے. ان کے لیے کوئی, ان کے جیسے مجھ سے آپ نے سوال کیا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو سیمانچل کے لیے, تو یہ سوال سب کے ذہن میں ڈال دیا جائے کہ بھائی آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے یہاں کے لیے, چاہے آپ کہیں بھی رہیں دنیا میں.
اور جس سطح پر آپ سے ہو سکے کچھ نہ کچھ کریں آپ اس مٹی کے لیے. ایک بات تو یہ آپ سمواد کے ذریعے یہ ماحول ضرور بنائیے اور کر بھی رہے ہیں آپ یہ کام. یعنی اس کے ذہن میں یہ بہت بڑا سوال قائم کر دینا ہے کہ پے بیک تو آپ کو کرنا ہے. دوسری بات، ہمارے سینئر سٹیزنز گاؤں میں اب جو ہے بزرگ ہی رہ گئے ہیں زیادہ تر، یا عورتیں رہ گئی ہیں یا چھوٹے بچے رہ گئے ہیں. تربیت کا معاملہ بچوں کے لیے بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے. تو گاؤں میں نے یہ بہت محسوس کیا ہے. یہ ذمہ داری ہمارے بزرگوں کو ادا کرنی چاہیے. میں بزرگوں سے درخواست کروں گا کہ ان کے پاس وقت ہے. ریٹائرڈ، میں تو کہتا ہوں ریٹائرڈ جو ہمارے لوگ ہیں ان کی تنظیمیں بننی چاہیے، گاؤں کی سطح پر بھی، شہر کی سطح پر بھی. اچھا اور اچھا اچھا وہ اچھا. بہت بڑی طاقت ہے ہمارے لیے. ان کے پاس وقت بھی ہے، ان کے پاس صلاحیت بھی ہے، تجربہ بھی ہے، اور وہ بہت اچھی رہنمائی ہماری کر سکتے ہیں. اور وہ وہاں موجود بھی ہیں. ظاہر ہے میں نے عرض کیا کہ نوجوان تو بیچارے باہر ہیں، یا تو جی پڑھنے جی کے لیے یا روزگار کے لیے. تو ہمارے وہ بزرگ جو گاؤں میں ہیں یا چھوٹے شہروں میں ہیں، میں تو بہت بڑا آئیڈیل مانتا ہوں ماسٹر محسن صاحب کو. ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بیٹھے نہیں ہیں اور زیادہ توانائی کے ساتھ رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، فعال ہیں اور بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں. تو اس طرح کی شخصیتیں گاؤں میں، اور ان کے پاس جذبہ ہے، ایسا نہیں ہے، تجربہ بھی ہے، جی جی صلاحیت بھی ہے. ان کی جی تنظیمیں چھوٹی چھوٹی بنے عرفان بھائی، ریٹائرڈ لوگوں کی، اور وہ ان کے ذمے اس طرح کا کام سماجی فلاح کا اور بچوں کی تربیت کا اور خواتین کے درمیان ظاہر ہے اصلاح کا ایک ماحول قائم کیا جا سکتا ہے. تو یہ یہ بات بلکہ خاص طور سے میں یہ بہت ہی اہم تجویز ہے، یہ بہت اہم مشورہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ یہ تو سوچتے ہیں کہ نوجوانوں کو اکٹھا کرنا ہے، نئی جنریشن کو اکٹھا کرنا ہے، لیکن یہ کم سوچ پاتے ہیں کہ جو لوگ بزرگ ہو چکے ہیں، جن کے پاس بہت بڑا تجربہ ہے، تو ان سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، تنظیمی شکل میں جوڑ کر کے جوڑنا چاہیے. بہت ہی خاص بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور ان کے وقت آپ نے نکالا. تو پوری سمواد ٹیم کی طرف سے ہم آپ کے شکر آن گزار ہیں. لائن کا ایک نقصان یہ کہ آپ کی چائے سے میں محروم ہو گیا. نہیں، وہ آپ کی ادھار رہی، جب بھی آپ ادھار ہے، جب بھی آپ آئیں گے انشاءاللہ وہ ہم پر قرض ہے. چائے جی کے ساتھ وائی بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. انشاءاللہ. اور بہت سی باتیں یاد آ گئی. اور ضرور اس علاقے کے جو لوگ ہیں جو آپ کو سنیں گے وہ آپ سے کن چیزوں سے انسپائر بھی ہوں گے. کس طریقے سے ایک سائنس کا طالب علم جس کے گھر والے یہ چاہ رہے تھے کہ وہ میڈیکل کرے، جو عام رجحان ہے یہ پورے علاقے کا ہے مرشد صاحب. یہ عرریہ کا بھی ہے، گاؤں کا بھی ہے. عرریہ بھی شہر اس طرح کا نہیں ہے. ابھی بھی اگر آپ سروے کریں گے تو محسوس یہی کریں گے کہ ہر شخص میڈیکل اور انجینئرنگ ہی کروانا چاہتا ہے بچے کو. جو اور بھی مواقع ہیں اس طرف شاید ان کی نظر نہیں ہے، اویئر نہیں ہے. تو ایسے وقت میں ایک سائنس کا طالب علم جو کہ ایک غلط جگہ پر تھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم ہمیشہ یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ جگہ صحیح نہیں تھی ان کی، جس کی وجہ سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ آدمی صحیح نہیں. لیکن مسئلہ وہ نہیں تھا، وہ جگہ صحیح نہیں تھی. جیسی جگہ تبدیل ہوئی تو وہ رونق دکھنے لگی کہ جو ہونی چاہیے تھی. تو ہم بہت بہت پھر سے ایک بار آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں سماج کی طرف سے. کتنی معصوم ہے وفا اپنی، بے وفائی ہنسی اڑاتی ہے. غیر کی بات اس سے کیوں پوچھی، اس کی سچائی اب رلاتی ہے. کتنے عشوے ہیں ایک محبت کے، کتنے عشوے ہیں ایک محبت کے، کتنے پہلو سے آزماتی ہے. ایک دن اعتبار ٹوٹا تھا، اب تو ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے. خواب آنکھوں میں جب بھی آتا ہے، ایک تعبیر منہ چڑھاتی ہے. تیر کیسا تھا جانے اے خالد، روح زخموں سے چھٹ پٹاتی ہے.